بالکل مال تجارت کے متعلقہ لوگوں کو بڑا حساس ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے لوگ بہت سے سستی کا شکار ہیں، وہ اپنے دکانوں میں موجود مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، بس جو پیسے ہاتھ میں ہوتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بعض اچھے بھلے لوگ بھی ایسا کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ ابو داود شریف میں یہ روایت لائے ہیں کتاب الزکوٰۃ میں ہی۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس بات کا کہ ہم اس مال تجارت میں سے جو ہم نے بیع کے لیے، خرید و فروخت کے لیے رکھا ہے، اس میں ہم زکوٰۃ دیں۔ صحیح۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات طے کر دی کہ مال تجارت پہ زکوٰۃ دینی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دکان کے اندر مالیت ہوگی ہم نے اس کا حساب لگانا ہے۔ صحیح۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا جتنا مرضی بھی کاروبار ہے، وہ اپنی دکان کا جمی مال دیکھے گا۔ ظاہری بات ہے، مال تو کبھی آیا چلا گیا، وہ مستقل تو ایک ہی چیز پڑی نہیں رہتی۔ جی، سال گزرتا ہی نہیں ہے کسی چیز پر۔ وہ تو ہر روز کی بنیاد پر آتی جاتی رہتی ہیں چیزیں۔ جی جی۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ آدمی اپنی دکان کا اوسط حساب لگائے گا۔ صحیح۔ کہ 10 لاکھ کا مال ہے میرے پاس، یا میرا سرکل جو ہے وہ 20 لاکھ سے چل رہا ہے، کتنا سرکل میرا چل رہا ہے۔ صحیح۔ اس جمی سرکل میں دیکھے گا کہ مجھے اوسطاً پورے سال میں اتنی چیز آتی جاتی رہتی ہے، تو اوسط اس کے نکال لے گا۔ صحیح۔ پھر انسان نے بہت سارے لوگوں سے پیسے لینے ہوتے ہیں، صحیح، وہ بھی شامل کر لے گا، وہ بھی اس مالیت میں شامل کرے گا۔ پھر کچھ لوگوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں۔ جی جی۔ اب موجود مال اور جو پیسے لینے ہیں وہ جمع کرنے کے بعد جو پیسے لوگوں کے دینے ہیں وہ نکال کے تو باقی مالیت اس کی اوسطاً جو ہے نا وہ نکل آئے گی کہ دکان کے اندر کتنی مالیت ہوتی ہے، تو اس مالیت پر سال کے بعد زکوٰۃ دے۔ یعنی جو لوگوں کو پیسے دینے ہیں وہ تو یہ ان کا مالک ہی نہیں ہے، وہ تو لوگ مالک ہیں، وہ دیں گے زکوٰۃ۔ ہاں جی، بالکل ایسی بات ہے۔ تو قرض کے حوالے سے اور تجارت کے مال کے متعلقہ اور دیگر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اس حوالے سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں کمیٹیاں لوگ ڈال لیتے ہیں۔ صحیح۔ کچھ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جن کے جی پی فنڈز جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جی جی۔ کچھ پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بینک کے اندر پیسے موجود ہوتے ہیں۔ صحیح۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو قرض دیا ہوتا ہے۔ جی جی۔ تو یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں کہ انسان نے کس کس مالیت میں زکوٰۃ دینی ہے۔ جب اپنے مال کا زکوٰۃ میں حساب کرنا ہے تو جو لوگوں سے مال اس نے لینا ہے وہ اس کی ملکیت ہے، چاہے قرضہ دیا ہوا ہے، زکوٰۃ یہی آدمی ادا کرے گا جس کی مالیت ہے۔ صحیح۔ جی پی فنڈ وغیرہ میں اگر گورنمنٹ سے پرافٹ لے رہا ہے وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ سود میں جائے گا کہ نہیں، لیکن جو اس کی اپنی اصل رقم کٹوتی ہوئی ہے جی جی، وہ رقم تو اس کی ہے۔ بالکل۔ اس چیز کو دیکھے بغیر کہ وہ جی پی فنڈ کی حیثیت کیا ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، جی جی، لیکن ہم اس کو دیکھیں گے جو اس کی اصل رقم میں کٹوتی اور اس کے کھاتے میں جمع ہے، اس کی مالیت ہے، بالکل۔ وہ اس کی ہے، اس کا بھی حساب لگا گا کہ میری تنخواہ سے کتنی کٹوتی ہوئی ہے اور اس مال کو میں نے اپنا مال شمار کر کے اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ جی جی۔ پھر کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں، بعض بڑی بڑی کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی بھی، اور جو آدمی کی کمیٹی تھوڑی بھی ہو جی جی، لیکن اس پہ جمع ہو رہا ہے اس کے مالیت، اور بعض کمیٹیاں 5 4 سال کی بھی ہوتی ہیں، تو جب اس کا سال پر پیسے جمع ہوئے ہیں، پھر اگلے ماہ جمع ہوئے ہیں، پھر اگلے ماہ جمع ہوئے ہیں، اب اس کا ہر ماہ کا حساب تو مشکل ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص اس مال کو اپنے مالیت میں شمار کرے اور سال کے بعد اس کا بھی حساب لگائے۔ صحیح۔ تو اس لیے مالیت کسی طرح بھی ہو انسان اس کی زکوٰۃ دے گا، اور اگر کسی کے پاس قرض موجود ہے کسی کا تو وہ مقروض آدمی اس کی زکوٰۃ نہیں دے گا، جس کی مالیت ہے اس نے ہی زکوٰۃ دینی ہے۔ اس میں جو اس طرح کی رقم ہوتی ہے جس کے ملنے کی امید ہی نہیں ہوتی، جی جی، تو اس کے متعلقہ علماء نے جو وضاحت کی ہے وہ اس حوالے سے ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ قرآن و سنت کی نصوص تو ظاہر تقاضا یہی کرتی ہیں کہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، جی لیکن جب حالات ایسے بن جائے کہ اس کی ملکیت چھن رہی ہے، وہ دے ہی نہیں رہا، جی جی، تو اب اس کی ملکیت جو ہے وہ اپنی اصل ملکیت کی طرح نہیں رہی۔ صحیح۔ اس بنیاد پر علماء نے کہا کہ جب ملنے کی امید ہی نہیں اور جس نے دینا ہے وہ کسی طرح بھی اس کے ساتھ وعدہ وفائی نہیں کر رہا، جی جی، تو گویا کہ اب اس کی ملکیت ختم ہی ہو گئی ہے۔ صحیح۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ جب آپ کو مل جائیں تو پھر زکوٰۃ دے دے، اگر نہیں ملتے تو پھر تو وہ آپ سے گزشتہ سالوں کی بھی دے دے پھر۔ اس میں احتیاط اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ گزشتہ سالوں کی بھی دے دے، صحیح۔ لیکن اگر وہ ملتا ہی نہیں ہے پھر تو وہ مالیت چلی گئی۔ جی جی، تو اگر ملنے کی امید ہے، جس کے پاس آپ نے مال دیا ہوا ہے وہ چاہے امیر ہے آدمی ہے یا مالیت والا آدمی ہے، وسائل والا آدمی ہے، وہ جب چاہے آپ کو زکوٰۃ وہ آپ کا مال واپس کر سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ اس سے جب بھی طلب کریں وہ دینے کے لیے تیار ہے، تو اس صورت میں آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، جو مقروض آدمی ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔